یہ ملتان ہے اور یہ اس کا دل گھنٹا گھر۔ یہاں صرف گھڑی نہیں چلتی، یہاں صدیاں سانس لیتی ہیں۔ جب انگریزوں نے اسے تعمیر کیا تب انہوں نے ایک عمارت نہیں بنائی، انہوں نے ملتان کی رگوں میں ایک نیا مرکز رکھ دیا۔ یہاں سے نکلنے والی ہر سڑک کسی نہ کسی دروازے کی طرف جاتی ہے، اور ہر دروازہ کسی نہ کسی داستان کی طرف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ملتان روز جاگتا ہے اور جہاں رات کو اپنی یادیں سمیٹ کر سو جاتا ہے۔ قلعہ کہنہ قاسم باغ، ملتان کی بنیاد۔ یہ زمین خاموش نظر آتی ہے مگر یہ سب کچھ یاد رکھتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ملتان نے نئی تاریخ میں قدم رکھا۔ جب محمد بن قاسم 7ویں صدی میں اس دروازے پر پہنچا تو وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک نئی تہذیب اس شہر میں لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے ملتان سورج دیوتا کا شہر تھا، بدھ مت کی تعلیمات یہاں سانس لیتی تھی، اور یہ شہر ہندوستان کی سب سے امیر ریاستوں میں سے ایک تھا۔ لیکن قاسم باغ میں تاریخ نے کروٹ بدلی۔ یہاں اسلام آیا، عدل آیا، اور ایک نیا سماج وجود میں آیا۔ قلعہ کہنہ صرف ایک فوجی قلعہ نہیں تھا، یہ ایک انتظامی مرکز تھا جہاں سے ملتان کی حکومت، قانون اور نظم و نسق چلتا تھا۔ یہاں سے ریشم کے راستے محفوظ کیے جاتے تھے، یہاں سے تجارتی قافلوں کی حفاظت ہوتی تھی، اور یہیں ملتان کا دفاع تیار کیا جاتا تھا۔ ان دیواروں نے مغلوں کو دیکھا، سکھوں کو دیکھا، انگریزوں کو دیکھا، لیکن یہ آج بھی سیدھی کھڑی ہے۔ یہ قلعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ملتان صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک تسلسل ہے۔ دمدمہ، ملتان کی نگاہ۔ دمدمہ صرف ایک جگہ نہیں تھی، یہ ملتان کی آنکھ تھی۔ یہاں سے ہر آنے والا دیکھا جاتا تھا، ہر خطرہ پہچانا جاتا تھا، اور ہر راستہ کنٹرول ہوتا تھا۔ دمدمہ قلعہ اور شہر کے درمیان ایک حفاظتی سانس تھی۔ یہاں سپاہی دن رات پہرا دیتے تھے تاکہ ملتان سو سکے، اور آج جہاں کبھی توپیں تھیں وہاں ناشتے کی خوشبو ہے۔ یہ وقت کی خوبصورتی ہے کہ جنگ کی جگہ امن نے لے لی۔ جب آپ دمدمہ پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں تو آپ دراصل تاریخ کے کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کبھی سپاہی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے تھے، اور آج یہ جگہ زندگی کی مسکراہٹ بن چکی ہے۔ دولت گیٹ، ملتان کی معیشت کی روح۔ دولت گیٹ، یہ دروازہ صرف شہر میں داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا، یہ ملتان کی معاشی شہرک تھا۔ یہاں سے وہ لوگ داخل ہوتے تھے جو صرف سامان نہیں لاتے تھے، وہ خوشحالی، روزگار اور مستقبل لاتے تھے۔ قدیم زمانہ میں ملتان ایشیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ ریشم چین سے آتا تھا، مصالحے ہندوستان سے، اور عرب دنیا سے خوشبوئیں اور قافلے۔ یہ سب دولت گیٹ سے گزر کر ملتان کی گلیوں میں پھیلتے تھے۔ اس دروازے نے ہزاروں قدموں کی آوازیں سنی ہیں، سینکڑوں زبانیں سنی ہیں، اور لاکھوں خوابوں کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دروازہ ملتان کو امیر بناتا تھا، لیکن یہ صرف دولت نہیں بناتا تھا، یہ اعتماد بھی بناتا تھا، کیونکہ جو قافلہ دولت گیٹ سے داخل ہوتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ شہر اس کی حفاظت کرے گا۔ دہلی گیٹ، تہذیب کا سفر۔ اور اب ہم آہستہ آہستہ دہلی گیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف سڑک نہیں، یہ تہذیب کا راستہ ہے۔ ہر موڑ پر تاریخ سانس لیتی ہے، ہر دیوار پر وقت کے نشان ہے۔ ہم ایک ایسے دروازے کی طرف جا رہے ہیں جو ملتان کو پورے ہندوستان سے جوڑتا تھا۔ دہلی گیٹ، تہذیب کا دروازہ۔ دہلی گیٹ ملتان کا سب سے ثقافتی دروازہ تھا۔ یہاں سے شاعری آئی، زبان آئی، لباس آیا، اور کھانا آیا۔ یہ دروازہ صرف لوگوں کو نہیں لاتا تھا، یہ خیالات لاتا تھا۔ یہاں سے نئے رسم و رواج داخل ہوئے، نئی بولیاں آئیں، اور ملتان اور بھی رنگین ہوتا چلا گیا۔ دہلی گیٹ ملتان کی کھڑکی تھا جس سے وہ پوری دنیا کو دیکھتا تھا۔ خونی برج کی طرف بڑھتے ہوئے بس اب ایک اور راستے پر مڑ رہی ہے، ایک ایسا راستہ جہاں خوشبو کم اور تاریخ کا بوجھ زیادہ ہے۔ ہم جا رہے ہیں خونی برج کی طرف۔ خونی برج، تاریخ کا سیاہ باب۔ خونی برج ملتان کی خاموش گواہی ہے۔ یہاں صرف مجرم نہیں مارے گئے، یہاں انصاف بھی مارا گیا۔ یہ دیواریں ان چیخوں کو جانتی ہیں جو وقت نے چھپا دیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر خوبصورت شہر کے پیچھے کچھ زخم بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارا جو سفر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اب ہم جا رہے ہیں ملتان کے ایک اور دروازے، پاک گیٹ پر۔ اس کو روحانیت کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس دروازے کی طرف آ رہے ہیں جہاں ملتان صرف شہر نہیں رہتا، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ پاک گیٹ وہ راستہ تھا جہاں سے اولیاء،
فقیر اور زائرین شہر میں داخل ہوتے تھے۔ یہاں سے صرف قدم نہیں آتے تھے، یہاں سے دعائیں داخل ہوتی تھیں۔ یہ دروازہ ملتان کی روح کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ بتاتا تھا کہ یہ شہر صرف تجارت کا نہیں، ایمان کا بھی ہے۔ حرم گیٹ کی طرف سفر، اور اب ہم جا رہے ہیں حرم گیٹ کی طرف، جہاں ملتان اپنی اصل شکل میں سانس لیتا ہے۔ حرم گیٹ، زندہ ملتان۔ حرم گیٹ ملتان کا دل ہے۔ یہاں گلیاں بولتی ہیں، دروازے پہچانتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو نام سے جانتے ہیں۔ یہاں ملتان آج بھی زندہ ہے، بغیر کسی میوزیم کے۔ بوہر گیٹ۔ بوہر گیٹ زندہ تاریخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بوہر گیٹ وہ جگہ ہے جہاں ملتان آج بھی سانس لیتا ہے۔ یہاں ہر دکان ایک داستان ہے، ہر بزرگ ایک کتاب ہے، اور ہر گلی ایک زندہ عجائب گھر ہے۔ یہاں کوئی اسکرپٹ نہیں، کوئی اداکاری نہیں، یہاں زندگی ویسے ہی چلتی ہے جیسے صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ واپسی گھنٹہ گھر کی طرف، اور اب ہم واپس آ رہے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نکلے تھے، یعنی کہ گھنٹہ گھر۔ ہم وہ لوگ نہیں رہے جو یہاں سے چلے تھے، کیونکہ ہم نے ملتان کو دیکھا نہیں، ہم نے محسوس کیا اور دل میں اس کو محفوظ کر لیا۔ یہ فلم صرف تصویریں نہیں، یہ ایک عہد ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ دیکھ لو ملتان اور ورسیپ ایکسپلور کے تعاون سے یہ واک کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ملتان کی ہیریٹیج